once again, welcome back. I'm extremely very sorry due to some technical reasons हमारी ट्रांसमिशन थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो गई थी, जिसके लिए मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ जी। फरिया खानजादा इकबाल को ऑनर कर रहे थे। आप कहती हैं जी बहुत दिनों बाद आपकी बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है जी, अच्छा लगना भी चाहिए जब इंसान बहुत दिनों के बाद आता है। और एग्जैक्टली मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया, बिजी था कुछ अपने स्केड्यूल में। और फिर आपको पता है कि यहाँ पे लिंक्स थे टेस्ट मैचेस के पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जो अबू धाबी में टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, उसके हवाले से यहाँ पर ट्रांसमिशन हमारी आ रही थी। फिर फ्लड की वजह से जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन इस्लामाबाद से होने हो रही थी, तो उसकी वजह से काफ़ी हमारा जो स्केड्यूल है वो उसमें डिस्टर्ब हो गया था। अभी देखते हैं कि क्या होता है। ट्यूजडे वाले शो को तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट फ्राइडे शो। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। होप द बेस्ट। आप कहती हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने दिल में छुपा कर रखते हैं, मतलब किसी से शेयर नहीं करते। क्या ऐसा करने से हम मुतमईन हो सकते हैं? एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान की लाइफ में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको अगर वो किसी से शेयर ना करे तो बहुत फायदे में रहता है। आजकल दौर ऐसा हो गया है कि अगर आप अपना राज किसी को दे देते हैं, और बहुत सेंसिटिव किस्म का राज जब आप किसी से शेयर करते हैं, एक ऐसा राज जो आपके दिल की किसी कोने में अगर वो छुपा हुआ है तो ठीक है, लेकिन जब आप किसी के मुंह से उसके बारे में सुनते हैं या तनकीद सुनते हैं या कोई एडवाइस सुनते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने तक महदूद रखना चाहते हो, अपने दिमाग तक महदूद रखना चाहते हो, या उस शख्स तक महदूद रखना चाहते हो जिस शख्स के मुतालिक ये राज आपके दिल में है। तो बहुत सारी बातें आपकी लाइफ में ऐसी होती है जिनको शेयर ना किया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। शेयर करने के बाद आप ब्लैकमेल भी होते हैं, और हो सकता है कि वो शख्स, अगला शख्स जिससे आप शेयर कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना उतरे, या उसकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आपको ना मिले जो आप चाह रहे होते हैं, तो तब भी आप जो है सेटिस्फाई नहीं होते हो। तो सेटिस्फेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी जो सेंसिटिव बातें हैं, जो भी सेंसिटिव आपके राज हैं, जिनसे आपको उलझन होती है, जिनको सुनने से आपको उलझन होती है, जिनके डिस्कस करने से आपको उलझन होती है, तो इस बारे को उन चीज़ों को आप किसी से शेयर ही ना करें। फायजा जमील कहती हैं सलाम एंड दुआ। थैंक यू वेरी मच फायजा, हाउ आर यू? आप कहती हैं कि हम अपने रस्म व रिवाज की जगह दूसरों के रस्म व रिवाज अपना रहे हैं, क्यों? क्या उनके रस्म व रिवाज हमसे ज्यादा बेहतर हैं या हमसे ज्यादा अच्छे हैं? तो फायजा ये चीज जो है एक कल्चरल वॉर जिसको हम कहते हैं वो चल रही है। अगर हम देखें जो दूसरों के रस्म रिवाज जो हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है हमारी लाइफ में। अगर हम देखेंगे जितने भी मोस्टली अगर 90% घरों में जो है वो इंडिया के ओके थैंक यू। अगर हम इंडिया के चैनल्स की बात करें, उनके जो ड्रामे हैं, हम मोस्टली फैमिली जो है वही देख रही होती हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट होती हैं, वहाँ से बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हमारी लाइफ में आते हैं। और जाहिर बात है जब कोई रिवाज या कोई रस्म हम अपनाते हैं तो हम उससे जो है हमें ये लगता है कि वो अच्छा है, हम एंटरटेन होते हैं उससे, और हमें समझते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे तो ये चीज़ जो है एक हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, तो हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं एज अ फंक्शन या एज अ ओकेजन। हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में ले आते हैं, फिर देखा देखी लोगों की देखा देखी वो चीज़ हमारे माशरे में इन्वॉल्व हो जाती है और हमारे माशरे का हिस्सा बन जाती है। कोई ना कोई इनिशिएटिव इस चीज़ का लेता है, और वो छोटा सा इनिशिएटिव जो है हमारे थ्रू आउट हमारे माशरे पर असरअंदाज होता है, और उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है कि लोग उससे मुतासर होकर वो भी ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारा मल्टी कल्चरल एक सिलसिला चला आ रहा है, वो बहुत अरसे से चला आ रहा है कि हमारा अपना जो इस्लामिक वैल्यूज़ है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है, वो डिफरेंट है। जो कुछ हम करते हैं, सपोज अगर एग्जाम्पल दी जाए, अपनी शादियों की एग्जाम्पल दी जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी हैं जिसमें मतलब शादियों में होती हैं जो हमारा कल्चर नहीं है, जो हमारा रिवाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़े इंजॉयमेंट के साथ उन सब चीज़ों को कर रहे होते हैं, बड़े शौक के साथ और बड़े फिक्र के साथ कर रहे होते हैं, और ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें मना है या नहीं है। बट जो भी है वो एक खुशी का लम्हा होता है, और इंसान खुशी में कुछ भी करता है। मैं इस पर तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ और सिर्फ वही इन्फ्लुएंस है जो दूसरे माशरे और एक साथ रहने के
بعد جو ہے مطلب کئی ہزار سال ہو گئے ہیں ہم جو ہے دو ڈفرینٹ کلچر ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو ظاہری باتیں بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے جو اپنے کلچر ہیں، ہمارے جو اپنا رواج ہے، جو ہمارے اپنے طریقہ کار جو ڈیفائن کیے گئے ہیں، وہ سب سے بیسٹ ہے. این ہمارے ساتھ ہے، این گل ہمارے ساتھ ہے، آرو بینڈ کا نہ کہو سننا چاہتی ہوں، اور آپ کہتی ہیں کہ آپ کا بولنے کا سٹائل بہت زبردست ہے. تھینک یو سو ویری مچ اینی گل. اکریشا ہمارے ساتھ ہیں. اکریشا کہتی ہیں کہ جی کومل کا لمبی جدائی سننا ہے کوک اسٹوڈیو سے. اوکے، آپ کہتی ہیں آج کے زمانے میں محبت کی جگہ نفرت نے کیوں لے لی ہے؟ محبت کی جگہ نفرت نے اس لیے لے لی ہے اکریشا کہ انسان، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ انسان بہت زیادہ پریکٹیکل ہو گیا ہے، اور اس کی پریکٹیکل اپروچ نے اس کو جو ہے دوسروں سے سپیریئر کر دیا ہے. اور جب ہم لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کو تھوڑا سا آپ نے فوکس کرنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی کہ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے، تو جب اگلا انسان کوئی اچیومنٹ حاصل کرتا ہے یا اس کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، یا وہ تھوڑا سا اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ تھوڑا ہم سے مس بہیو کرتا ہے، یا وہ ایک کھری بات ہمارے سامنے کرتا ہے، تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، اور ہمارے دل میں جو ہے ایک عجیب سے جذبات اس کے لیے آتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. تو یہ چیزیں جو ہے صرف اور صرف نفرت کا سب سے بڑا عنصر جس کو ہم کہتے ہیں، جو نفرت کا سب سے بڑا وائرس ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سپیریئر ڈومین میں رکھتے ہوئے جیلسی کو فروغ دے رہا ہے، اور اسی جیلسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. مطلب ایک اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے تو وداؤٹ اینی ریزن اس سے جلنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسا میں نے دیکھا ہے. اگر آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اس محفل میں 1 گھنٹے کی گپ شپ میں 50 منٹ جو ہے وہ دوسروں کی باتوں میں، دوسروں کے تنقید پر، دوسروں کی بیک بائٹنگ میں گزرتے ہیں. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان لوگوں سے جیلس ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ ہم سے وہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. اور ہم جب برداشت نہیں کر سکتے کچھ، تو پھر اپنے جذبات کا اظہار ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں اور نفرت کو فروغ دیتے ہیں. آنسر ٹو کوشچن. زندگی ہمارے ساتھ ہے، اور زندگی کہتی ہیں کہ مختصر زندگی میں بھرپور خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر دیکھا جائے تو دوسروں کی خوشیاں چھینے بغیر آج کل کے لوگ اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتے. تھوڑی دیر پہلے میں نے اپریشا کے آنسر میں یہی بات کی تھی کہ ہم دوسروں کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، دوسروں کی خوشیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن زندگی، ایک بات میں یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا، ایک میں بڑا انٹرسٹنگ قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ انسان اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے تو اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو. آپ کے جو بھی حالات چل رہے ہوں، چاہے وہ معاشی حالات ہوں، چاہے آپ کے گھریلو حالات ہوں، چاہے آپ کے سوسائٹی میں کوئی پرابلمس چل رہے ہوں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی پرابلمس ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کچھ کیے انسان کو بہت کچھ دیا ہے. میں نے ایک پروگرام میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ یہ جو آکسیجن ہم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کی قیمت ہم سے نہیں مانگی. جتنی بھی انوائرمنٹ ہمیں ملی ہوئی ہے، دنیا ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت ہمیں نہیں مانگی ہوئی. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کی آپ نے زندگی میں، تو آپ کو کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ایک قصہ میں سناتا ہوں، اور اس قصے میں مجھے آپ کا جو ہے تھوڑا سا کنسنٹریشن چاہیے، اسپیشلی دا پرسن سٹنگ آن دا فون، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے کوہ طور کے اوپر. تو ایک دن حضرت موسیٰ جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، تو انہوں نے راستے میں دیکھا ایک آدمی جو ہے اس نے اپنے آپ کو ریت کے اوپر بند کیا ہوا، اور صرف اس کا سر نکلا ہوا ہے، ریت کے اندر اپنے آپ کو دبایا ہوا ہے اور صرف سر باہر نکالا ہوا تھا. حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، کیوں اس حالت میں ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اللہ تعالیٰ سے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری زندگی میں خوشحالی آ جائے، کیونکہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں اور میں نے ریت میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، میں اس حالت میں زندگی گزار رہا ہوں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں. حضرت موسیٰ وہاں سے چل دیے. اس کے سوال کے ساتھ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شخص تھا اور بڑا سوٹڈ، مطلب بڑے اچھے اس نے کپڑے ڈالے ہوئے تھے، بڑا صاف ستھرا اور رئیس آدمی لگ رہا تھا ڈریسنگ سے بھی. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم اللہ تعالیٰ سے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ میں ایسا کیا کروں
کہ مجھے جو اتنی زیادہ دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اتنی خوشیاں دی ہیں، یہ جو دولت ہے یہ مجھ سے ختم ہو جائے، مجھ سے چھین لی جائے. اللہ تعالیٰ سے صرف یہ پوچھنا کہ میں ایسا کیا کروں. تو حضرت موسیٰ اس کا سوال بھی لے کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ سے جواب ملا کہ جو رئیس آدمی ہے تم اس سے جا کر کہنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دو، تو یہ جتنی بھی خوشیاں، جتنی بھی دولت تمہیں ملی ہوئی ہے یہ ساری تم سے چھین لی جائے گی. اور جو شخص جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے اور اس نے ریت میں اپنے آپ کو دفن کیا ہوا تھا، تم اس شخص کو کہنا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع ہو جاؤ تو تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی. حضرت موسیٰ یہ جواب لے کر اس رئیس آدمی کے پاس پہنچے اور رئیس آدمی کو کہا کہ تم اگر اپنی دولت ختم کرنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی سے یہ ساری آسائشیں ختم کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دو. تو اس رئیس آدمی نے فوراً کہا کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا، اتنی دولت دی، اتنی عزت دی، اتنی خوشیاں دی، اتنی آسائشیں دی، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کروں؟ میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر سکتا. تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس ایگزامپل اس کی اس بات سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں، اتنی دولت اور اتنی آسائشیں دی ہیں. جس شخص نے ریت کے اندر اپنے آپ کو دبایا ہوا تھا تو حضرت موسیٰ اس کے پاس آیا اور حضرت موسیٰ نے اس کو کہا کہ تم جو ہو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو، اپنی جس حالت میں بھی ہو تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کرو تو تمہاری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. تو وہ شخص ایک دم چیخنا اور چلانا شروع ہو گیا، تم کیسے کہہ رہے ہو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ کس بات پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ تم دیکھو میں کس حالت میں ہوں، میں نے ریت کے اندر اپنے آپ کو دفنایا ہوا ہے اور میری اتنی بری حالت ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ کس بات پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ شخص جو ہے ناشکرا ہے، یہ شخص ہمیشہ ناشکری کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اس حالت میں ہے. تو انسان کو ہمیشہ کسی بھی آپ حالت میں ہو اللہ تعالیٰ کا اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی اور بھرپور خوشیاں ہوں گی اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے. اس بات کا اندازہ آپ اس ایگزامپل سے بھی لگا سکتے ہیں اور اس بات کو اگر آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں، جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ صرف یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی بیماری تو نہیں، آپ کے گھر میں کسی کو کوئی بیماری نہیں، آپ نے کسی کا قرضہ نہیں دینا، آپ کا کوئی رشتہ دار بھائی بہن کوئی ہاسپٹل میں نہیں، تھانے میں نہیں، کہیں کوئی ایسی پریشانی نہیں، کوئی دشمنی نہیں. تو اس وقت آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے کتنی اچھی زندگی مجھے عطا کی ہے. زندگی کا ہر دن عید کی طرح، جس طرح ہم عید پہ اٹھتے ہیں خوشی سے اٹھتے ہیں، اسی طرح زندگی کے ہر دن کو اگر ہم کی شروعات اسی اللہ تعالیٰ کے شکر سے کریں تو ہمارا پورا دن بڑے اچھے طریقے سے گزرے گا. زندگی بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا تھا کہ مختصر زندگی میں بھرپور خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی سے کتنے سیٹسفائی ہوں گے اور آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں ہوں گی. ایمان ہمارے ساتھ ہیں آپ